السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو اس بابرکت صحابی کے نام ہے جن کے صبر، یقین اور اللہ پر بھروسے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ شخصیت ہیں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، اسلام کے پہلے مؤذن اور ایمان کی وہ صدائے حق جسے آج بھی سن کر روح لرز اٹھتی ہے۔ حضرت بلال کی پیدائش حبشہ، افریقہ میں ہوئی۔ وہ ایک سیاہ فام غلام تھے اور بچپن ہی میں والدین سے محروم ہو گئے۔ ان کے گھرانے کے حالات سخت اور غربت سے بھرپور تھے۔ چھوٹے بلال کے ہاتھوں میں ہر وقت محنت اور مشکلات کا بوجھ تھا، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک چمک، ایک روشنی تھی جو انہیں آخرکار حق کی طرف لے جانے والی تھی۔ بچپن میں بلال ہر وقت سوال کرتے، کیوں لوگ بتوں کو پکارتے ہیں؟ کیا یہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ ان کے دل میں بیج ڈال رہی تھی، جس کا پھل بعد میں ایمان کی صورت میں نکلا۔ بچپن اور جوانی میں بلال غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف نے انہیں سخت محنت اور اذیتیں دی۔ بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا، پتھروں اور دھوپ میں چھوڑا جاتا۔ ان کے جسم پر چابک اور زنجیریں لگائی جاتی تھیں، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ ایک امید تھی، میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ہر دھچکے کے ساتھ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ ان کی روح میں ایک امن اور یقین پیدا ہوا کہ حق کی راہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بلال کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے بلال سے پوچھا، بلال، اتنے بتوں کو پکار کر تمہیں کیا ملا؟ ایک اللہ کو پکارو، وہ تمہیں عزت بھی دے گا اور آزادی بھی۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بلال کی زندگی کی سمت بدل گئی۔ ایک رات چھپ کر بلال نے پہلا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لفظ ان کے دل میں ایک روشنی کی مانند پھیل گیا۔ جب مکہ کے سرداروں کو بلال کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ امیہ بن خلف نے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا اور مسلسل کہتا رہا، بلال، اپنے دین سے واپس آ جاؤ۔ لیکن بلال کے ہونٹوں پر صرف ایک لفظ ہوتا، احد، احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ الفاظ ظلم کی آگ میں بھی کبھی مدھم نہیں ہوئے۔ بلال کے دل میں ایمان کا نور اتنا روشن تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی تھی۔ امیہ کے ظلم کے دن لمبے اور بھاری تھے، راتیں طویل، دن غیر انسانی سخت۔ بلال کے جسم پر زخم تھے، لیکن ان کی روح مضبوط رہی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتے، اللہ مجھے صبر عطا فرما اور میرے ایمان کو کبھی ماند نہ ہونے دے۔ یہ دعا ان کے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ ان کے دل کی یہ طاقت آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش میں صبر ایمان کی اصل نشانی ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ سے بلال کی قیمت ادا کی اور انہیں خرید کر آزاد کرا دیا۔ بلال کے آزاد ہوتے ہی انہوں نے زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، بلال، آج سے تم اللہ کے آزاد بندے ہو۔ یہ آزادی نہ صرف جسمانی تھی بلکہ روحانی بھی تھی۔ بلال کی زندگی کا نیا باب کھل گیا، جہاں اب وہ اللہ کی خدمت میں اپنی پوری طاقت لگا سکتے تھے۔ نبی کریم نے بلال کی آواز سنی تو فرمایا، بلال، تمہاری آواز میں روحانی طاقت ہے، تم اسلام کے پہلے مؤذن ہو۔ بلال جب اذان دیتے تو مکہ کی فضائیں اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھتیں۔ ہر لفظ میں ایمان، ہر نغمہ میں سکون۔ اذان کا یہ عمل نہ صرف عبادت تھی بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان جگانے کا ذریعہ بھی تھا۔ فتنہ، تکلیف اور ظلم کے باوجود بلال کا ایمان کبھی ٹوٹا نہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ بلال اللہ کی محبت میں مزید مضبوط ہوئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایمان کی روشنی ہر تاریکی سے بڑی ہے۔ فتح مکہ کے دن جب تمام مشرکین اور مسلمانوں کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، نبی نے فرمایا، بلال، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ وہی بلال جنہیں کبھی گلیوں میں دھکے دیے جاتے تھے، آج کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہے تھے۔ بلال کی صدائے اللہ اکبر نے پورے مکہ کو گونجایا۔ لوگ حیران پر سکون اور ایمان سے بھرپور ہو گئے۔ بلال کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ایمان سچا ہو تو آزمائش بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والا کبھی ہارتا نہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ ان کی مثال آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر وقت، ہر دور میں بلال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہے۔
بلال نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی ایمان کی طاقت اور اللہ کی محبت کو عام کیا۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، صبر کرو اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ الفاظ آج بھی ہر مسلمان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ دوستو، حضرت بلال کی پوری زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمیں ہر مشکل اور ظلم کے سامنے کامیاب بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو حضرت بلال جیسا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔